تو اس کی مثال آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع یدہ الیمنی علی الیسری وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری علی الرسغ والساعد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دائیں ہاتھ کو ظہر یعنی اس کے پیچھے، بائیں ہاتھ کے پیٹھ پہ رکھا، پیچھے میں رکھا، اور یہ رسغ کے اوپر رکھا، اور اس کے بیچ کے حصے کو ساعد کہتے ہیں۔ یہ اس رسغ کہتے ہیں اس مفصل کو، جو کلائی ہوتی ہے اس کو، اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ ساعد ہوتا ہے۔ تو جگہ یہ متعین کر دیا کہ ہاتھ ہم کو کہاں رکھنا ہے۔ پہلی حدیث میں تھا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا یہاں پر رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ لیکن دوسری حدیث کے دوسرے طریقے سے جو حدیث آئی اس میں یہ متعین ہو گیا کہ ہم کو اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث آئی وضع علی صدری، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک ہی حدیث ہے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھا۔ اگر صرف آپ پہلی حدیث کو پکڑ لیں، باقی دو حدیثوں کو چھوڑ دیں، تو آپ دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ کو رکھیں گے لیکن کہاں پر رکھیں گے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اور سینے پر رکھنا یا یوں ہی رکھنا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نیچے رکھیں اوپر رکھیں۔ لیکن تمام احادیثوں کو جب جمع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پتہ یہ چلے گا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے، اور وہ بھی اس انداز سے رکھنا ہے کہ کلائی وغیرہ پر ہو، اور اسی طریقے سے آپ سینے پر اس کو رکھیں گے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک حدیث کے تمام طرق کو جمع کرنے کا۔ اگر آپ جمع نہیں کریں گے تو امام احمد رحمہ اللہ جتنے بھی سلف ہیں وہ کہتے ہیں لم تفہمہ، تم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ اس سے معانی کا استنباط کر سکتے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔